اٹھتا میں کیا کرتا تیرے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، میں دنیا کے اندر بھی آپ کو دگنی سزا دیتا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی دگنی سزا دیتا۔ وہ عظمت پیغمبر کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے، نام لیا میرے پیارے پیغمبر کا، مخاطب کیا پیارے پیغمبر کو، سمجھایا مجھے، سمجھایا اس عوام کو، سمجھایا اس امت کو، ایک ایک فرد کو سمجھایا کہ جب میں پیغمبر کو یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے لچک پیدا کر لی اور میری کتاب مقدس سے ہٹ کر، میری کتاب مقدس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر پیش کر لی اور قرآن سے ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف میل ہو گئے، میں آپ کو دنیا آخرت میں کیا دیتا؟ دگنی سزا دیتا۔ میں کس باغ کی مولی ہوں کہ میں قرآن کی یکسر مخالفت کروں اور میں کہوں کہ میں پیارے پیغمبر کا امتی ہوں، میں کہوں میں بخشا ہوا ہوں، میں کہوں میں پیارے پیغمبر کی شفاعت کا مستحق ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا ہے ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار۔ اس سے بڑی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے قرآن پاک کی۔ دو باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک تو قرآن پر ڈٹے رہو، قرآن پاک سے ایک لمحے کے لیے بھی ایک طرف ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ کوئی اور بات ایسی خاص طور پر ایمان و عقیدے کی ایسی اللہ کے ذمے نہ لگاؤ جو قرآن میں نہیں ہے، جو قرآن میں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات یہ کہنا کہ یہ بھی کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اور اس کو منسوب کرنا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جبکہ اللہ کی وہ بات قرآن میں موجود نہیں۔ کیوں؟ اللہ بولتا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ واعظ کرتا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ بیان کرتا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ کلام کرتا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ بیان دیتا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ تقریر فرماتا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ کی تبلیغ ہے قرآن کے ذریعے۔ اب جو عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، مولوی نے اس کو گھڑ کر اللہ پر ذمے لگا دی یا صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا کر قوم کے سامنے پیش کر دی۔ رب کہتے ہیں یہ مولوی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سفید داڑھی والا ہے یا کالی داڑھی والا ہے، ساوی پگڑی والا ہے یا سفید پگڑی والا ہے، جبے کبے والا ہے یا عام ہے، پروٹوکول والا ہے یا سادہ سودہ ہے، یہ جو بھی ہے رب کہتے ہیں اگر میرے اوپر بہتان باندھ کر مسئلہ میں نے قرآن میں نہیں بیان کیا، میں نے وحی نازل نہیں کی، اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ کے عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے، رب کہتے ہیں شکل نہ دیکھ اس کی، اس کا پروٹوکول نہ دیکھ، اس کی پگڑی نہ دیکھ، اس کی سفید ریش نہ دیکھ، اس کا مقام رتبہ نہ دیکھ، میرے کاغذوں میں فمن اظلم میرے کاغذوں میں یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کیوں؟ یہ دین فروش بھی ہے اور دین ساز بھی ہے۔ دین ساز سمجھتے ہیں؟ دین گھڑنے والا دین، اور پھر جو ذمہ لگائے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایک عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، بات ختم کروں گا کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے نماز کا، عقیدہ بیان کر کے بات اپنی مکمل کروں گا۔ میرے دوستو، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن میں قیامت کے حوال اللہ نے رب نے بار بار بیان کیے، قیامت کی نشانیاں بھی بیان کی، قیامت کی علامات بھی بیان کی، ایک ایک لمحے کو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن میں قیامت کی منادی ہے، ایک ایک جز بیان ہوا ہے۔ اگر ایک بہت بڑی آفت دجال
دجال والی اگر آنی تھی، وہ دجال جس نے بارشیں برسانی تھی، نعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ کہ اللہ اس کو طاقت دے گا، وہ بارشیں برسائے گا، نعوذ باللہ یہ کہنا کہ وہ کھیتیاں اگائے گا، نعوذ باللہ کہ وہ کیا بارشیں برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، ہوگا وہ کانا، ہوگا وہ کانا، ہوگا وہ کافر، ہوگا وہ دجال، ہوگا وہ فریب والا، لیکن اس کو یہ اتھارٹیاں ملیں گی۔ نعوذ باللہ یہ ایک آیت بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الحمدہ کی، الحمدللہ سورۃ فاتحہ کی، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک ایک آیت بھی نہیں ہے کہ دجال کے بارے میں قرآن نے کہا ہو کہ وہ آئے گا، بارشیں برسائے گا، قرآن نے کہا ہو کہ وہ مردے زندہ کرے گا۔